آج دنیا کے اندر جرائم اور گناہ جو بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، میں دوسری قوم سے کوئی بات نہیں کرتا، آپ میرے سامنے ہیں، مومنین میرے سامنے ہے، مسلمین میرے سامنے ہے، کلمہ پڑھنے والی قوم میرے سامنے ہے، اور ہمارے یہاں ہم آپ ہی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ کرے جن سے گفتگو نہیں ہے اور ان کو ضرورت ہے، اللہ ان تک بھی یہ گفتگو کو پہنچائے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ جو دنیا میں جتنے جرائم ہیں، دنیا میں قتل ہو رہے ہیں، دنیا میں حرام کمائی ہو رہی ہے، دنیا میں عورتوں پر بدنگاہی ہو رہی ہے، دنیا میں گندی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، دنیا میں گانے سنے جا رہے ہیں، دنیا میں حق تلفیاں کی جا رہی ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا حق نہیں دے رہا ہے، ایک بھائی اپنی بہن کا حصہ نہیں دے رہا ہے، غرض کے مسجدوں کو ویران کیا جا رہا ہے، حج فرض ہونے کے بعد حج نہیں کیا جا رہا ہے، اسی طریقے سے ماں باپ بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر رہے ہیں، ماں باپ بچوں کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، بچے جوان ہونے کے بعد ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتے، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے۔ یہ سارا رونا بار بار آپ اصلاح معاشرہ کے جلسوں میں، اجتماعات میں ان دکھڑوں کو پیش کرتے ہوئے ہمارے خطبہ دانشور مفکرین ہم لوگ بار بار روزانہ یہ دکھڑا لے کر کے آتے ہیں۔ لیکن کبھی سوچا آپ نے، کبھی غور کیا آخر یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ انسان جرائم کیوں کرتا ہے؟ انسان برائیاں کیوں کرتا ہے؟ بلکہ مسلمان برائی کیوں کرتا ہے؟ یاد رکھنا، جس کے دل و دماغ سے آخرت کی فکر اوجھل ہو جاتی ہے، جس کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ مجھے کس کو جواب دینا ہے، کسی کو تو جواب دینا نہیں ہے، یاد رکھیں جب یہ سوچ بنتی ہے، جب یہ فکر بنتی ہے تو انسان آوارہ ہو جاتا ہے، انسان مجرم ہو جاتا ہے، انسان جرائم کرنے لگتا ہے، انسان نافرمانی کرنے لگتا ہے، انسان اللہ رب العزت کے قانون کو توڑنے لگتا ہے۔ مگر یاد رکھنا، ہم مسلمان ہیں اور الحمدللہ فخر کے طور پہ شکر سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہمارا رب وہ ہے۔ ہم کسی دریا کی عبادت نہیں کرتے، ہم پتھروں کی عبادت نہیں کرتے، ہم درختوں کی عبادت نہیں کرتے، اللہ اکبر، ہم زمین پہ پڑے ہوئے فضلات کی عبادت نہیں کرتے، ہم نکلنے ڈوبنے والے چاند و سورج کی عبادت نہیں کرتے، مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں سے ٹوٹنے والے چاند کی عبادت نہیں کرتے، ان کے اشارے سے پلٹنے والے سورج کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان درختوں کی عبادت نہیں کرتے جو اللہ کے بندے کے اشارے سے زمین پر چلتے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آ جاتا ہے۔ ہم اس کی عبادت کیسے کریں گے بھائی جو ہمارے نبی کے اشارے سے چل کر آتا ہے؟ ہم اس کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں جو نبی کے اشارے سے ٹکڑے ہو جاتا ہے؟ ہم اس کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں جو نبی کے اشارے سے پلٹ آتا ہے؟ اللہ اکبر، رسول اللہ نے یہ معجزات اسی لیے تو دکھائے تھے تاکہ تمہیں پتا چل جائے جب میرے اشارے سے یہ میرے غلام آ جاتے ہیں مطلب یہ خدا نہیں ہے، پھر خدا کون ہے؟ خدا کا تصور ہمارے یہاں کتنا بڑا ہے۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، جو انگلی سے ٹوٹ جائے وہ خدا نہیں ہوتا، توجہ فرمائے، جو انگلی سے ٹوٹ جائے وہ خدا نہیں ہوتا، جو اشارے سے پلٹ آئے وہ خدا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اکبر، جب انگلی سے ٹوٹنے والا خدا نہیں ہوتا تو جس نے توڑ دیا ہے وہ کتنا پاورفل ہوگا، لیکن توڑنے والا بھی خدا نہیں ہے بلکہ وہ توڑنے والا جس کی بارگاہ میں پیشانی رکھ کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، یعنی جو ہمارے محمد کا خدا ہے، جو ہمارے نبی کا خدا ہے، وہی ہمارا خدا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، جب اپنے نبی اتنے بڑے ہیں، جب اپنے نبی اتنے بڑے ہیں تو اپنے خدا کی بڑائی کا عالم کیا ہوگا، اس کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اللہ، ہم نبی کو سب کچھ مان کر بھی کہتے ہیں عبدہ و رسولہ، ہمارے نبی اللہ کے بندے ہیں، بندے خاص ہے۔ تو یاد رکھنا ہمارے یہاں آخرت کا تصور ہے، مسلمان ہو، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارا خدا رب محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب محمد ہمارا خدا ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، جب ہمارے نبی کا کوئی ثانی نہیں ہے، ہمارے نبی کا سایہ نہیں ہے تو ہمارے خدا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ ارے جبریل جس کے تلووں پر پیشانی رکھتے ہیں سید الملائکہ، جب نبی کے تلووں کی شان کا یہ عالم ہے تو جس نے نبی کو بنایا ہے اس خدا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، ستاروں کی انجمن کو سجانے والا ہمارا خدا ہے، روزانہ چاند کو نکالنے والا ہمارا خدا ہے، روزانہ مشرق سے سورج نکالنے والا ہمارا خدا ہے، جو مرغی کے بنڈے سے پھر مرغی کو پیدا کر دیتا ہے وہ ہمارا خدا ہے، جو زمین کو پھاڑ کر دانے کو اتنی قوت عطا کرتا ہے کہ دانا زمین کو پھاڑ کے نکلتا ہے وہ ہمارا خدا ہے۔ سوچو تو اپنے خدا کی شان کیا ہے، وہ خدا خود ہی کہتا ہے قل، محبوب آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد، اللہ
ہے وہ ایک ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد اور اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی ساجھیدار نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ تو فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ ہے اور اللہ کے ماننے والے ہیں ہم، نبیوں کے ماننے والے ہیں ہم، اور ہمارے مقدر میں سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نبی ملا، ایسا رسول ملا۔ اب سوچے ہمارے ایک تصور ہے آخرت کا تصور، ہم مریں گے، موت آئے گی، مرنے کے بعد دفن ہو جائیں گے، دفن ہونے کے بعد پھر اٹھائے جائیں گے، میدان محشر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا۔ قیامت کو قیامت اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن سب کو کھڑے رہنا پڑے گا۔ یاد رکھنا، کرسیوں پہ بیٹھنے والے، تخت پر بیٹھنے والے، تختے پہ بیٹھنے والے، اللہ اکبر، سر پہ تاج رکھنے والے، کوئی کتنا بھی بڑا بیٹھنے والا ہو، وہاں کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ قیامت کو قیامت اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت قیام سے بنا ہے، قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑے رہنے کے، وہاں سب کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر، اور نارمل کھڑے نہیں ہوں گے۔ اب ذرا قیامت کا تصور کریں، ذرا آخرت کا تصور کریں، بہت آسان سمجھا ہے آخرت کو، بہت آسان سمجھا ہم نے آخرت کو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس زمین پر قیامت کے دن کھڑے ہونا ہوگا وہ پوری زمین آگ کی ہوگی، آگ کی بنی ہوئی زمین ہوگی، آگ کی زمین پر کھڑے ہونا۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ کوئی مقرر کے جملے نہیں ہیں، یہ کسی جلسے کے ناظم کے جملے نہیں ہیں، یہ کسی اپنے دور کے خطیب کے جملے نہیں ہیں، یہ سید العالمین کے جملے ہیں، افصح العرب کے جملے ہیں، سید الفصحاء کے جملے ہیں، رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اور نبی کی بات جو نہ مانے، جو رسول اللہ کی بات میں شک کرے، وہ مسلمان کے ہو سکتا ہے، آپ خود فیصلہ کریں۔ حضور فرما رہے قیامت کے، قیامت قائم ہوگی۔ قرآن کی 70% آیتیں قیامت کا ذکر کر رہی ہے۔ قرآن میں پوری سورت ہے سورہ قیامہ، جگہ جگہ قیامت کا تذکرہ ہے۔ دھیان سے سنیے، غور سے سنیے، قیامت کسے کہتے ہیں؟ ہم تو قیامت کا ذکر سن کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن ذرا ہم سے بھی سنیے قیامت کیا ہے۔ مایوس کرنے والی گفتگو نہیں، لیکن یہ ضرور سنیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جس زمین پہ کھڑے ہونا ہے وہ زمین آگ کی ہے، آگ کی زمین۔ کبھی سوچا اگر توے پہ انگلی رکھو جلتے ہوئے توے پہ کیا حال ہوتا ہے؟ اور ہمیں قیامت میں آگ کی زمین پہ ہم سب کو کھڑے ہونا ہے، سب کو کھڑے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، صحابہ نے پوچھا حضور کتنی دیر کھڑے رہنا پڑے گا؟ آقا فرماتے کم سے کم ایک انسان کو 1000 سال تک کھڑے رہنا پڑے گا۔ 1000 سال، کم سے کم 1000 سال سب کو کھڑے رہنا ہے، مگر وہ جس کو اللہ بچائے۔ اللہ کن کو بچائے گا ابھی تذکرہ آتا ہے، ابھی آپ آگے سنیں گے، غور کریے گا۔ 1000 سال تک کم سے کم ہے یہ مدت، 1000 سال تک۔ 1000 سال تو کون جیتا ہے بھائی؟ 1000 سال تک کون جیتا ہے؟ کھڑے رہنا ہے۔ سوچئے، یہ تصور کیجئے اسے آخرت کی تمہید ہے، یہ جسے قیامت کہتے ہیں یہ آخرت کی تمہید ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آقا فرماتے ہیں انسان کے سر اور سورج کے درمیان کئی روایتیں ہیں۔ نمبر 1، 1 ہاتھ کا فاصلہ ہے صرف۔ دوسری روایت 1.25 نیزے کا فاصلہ ہے، اور تیسری روایت قوسین یعنی 2 دائروں کا فاصلہ ہے، اور ایک روایت یہ بھی کہ کعبہ قوسین، 2 دائروں سے بھی کم، 2 کمانوں سے بھی کم، 2 بھووں سے بھی کم کا فاصلہ ہے۔ اور آج سورج چمک رہا ہے اپنی پیٹھ کی طرف سے، اس دن سورج چمکے گا اپنے چہرے کی طرف سے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں زبانیں سینے سے نکل کر، زبانیں منہ سے نکل کر سینے پہ لٹک رہی ہوگی، زبانیں منہ سے نکل کر سینے پہ لٹک رہی ہوگی، آنکھیں بہ رہی ہوگی، بدن پہ کپڑے نہیں ہوں گے، ننگے ہوں گے لوگ، ننگے بکھرے ہوئے بال، کفن کپڑا ڈریس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے سنا تو کہتی یا رسول اللہ، عورتیں اور مرد جب یہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو ان کو شرم نہیں آئے گی، حیا نہیں آئے گی؟
آقا فرماتے عائشہ انسان اتنا بے چین، اتنا تڑپتا، اتنا بلکتا، اتنا مشکل، اتنی مصیبت میں ہوگا کہ انسان کو اپنے آپ کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی۔ آدمی اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکے گا، دوسرے کو دیکھنا تو دور کی بات ہے۔ اللہ اکبر، یہ میدان محشر ہے، یہ میدان محشر ہے۔ اس دن کے لیے قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس دن کے لیے تم نے کیا تیاری کی۔ اگر ہم نمازی بن بھی جائیں، روزے دار بن بھی جائیں، حاجی بن بھی جائیں، بہت کچھ بن بھی جائیں، سیدنا کعب احبار فاروق اعظم سے کہتے ہیں امیر المومنین قیامت کا دن وہ دن ہے کہ اگر انسان 70 انبیاء کے برابر بھی اعمال لے کر آئے، 70 نبیوں کے برابر بھی اعمال لے کر آئے تو وہ اپنے عمل کو حقیر سمجھے گا، وہ اپنے عمل کو کم سمجھے گا۔ یہ قیامت کا دن ہے، یہ فکر ہم نے اس کی کیا فکر کی ہے۔ آج تم دنیا میں ڈوبے ہوئے، دنیا دنیا دنیا، مال کمائیے، منع نہیں کرتا اسلام، سب کچھ کیجئے، لیکن اللہ کو کیوں بھولتے ہو؟ جب ہم دنیا کی مذمت میں بات کرتے تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مولوی لوگ خود تو کپڑے پہنتے ہیں، پھر ہمیں دنیا سے کیوں ڈراتے ہیں؟ تو یاد رکھنا، بزنس کرنا دنیا نہیں ہے، اچھے کپڑے پہننا دنیا نہیں ہے، مال کمانا دنیا نہیں ہے، اچھا کھانا دنیا نہیں ہے۔ پہلی بات تو ہم نے دنیا کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ دنیا کہتے کس کو ہے؟ کسی بھی کام میں اللہ کو بھول جانے کا نام دنیا ہے اور اللہ کو یاد رکھنے کا نام دین ہے۔ اتنا سمجھ لو، دنیا اور دین کی مختصر تاریخ آپ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ اگر آپ تجارت کرتے وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں تو آپ کی تجارت بھی دین ہے، اور نماز پڑھتے وقت تو خدا یاد نہیں تو آپ کی نماز بھی دنیا ہے۔ اگر میں اس لیے ترک کر رہا ہوں، کہ میری اچھی ترک کو سن کر لوگ واہ واہ کریں یا لوگ مجھے چند روپیے اور سکے اور پیسے دے دیں، تو یہ میرا ترک کرنا، قرآن پڑھنا بھی دنیا ہے۔ اور اللہ اکبر، میں بازار میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ حلال کما کے بچوں کو حرام سے بچا لو، تو تجارت کرنا بھی میرے لیے دین ہے۔ دین اور دنیا کا فرق سمجھو، دین اور دنیا کا فرق سمجھو۔ اللہ کو بھول جانا دنیا ہے، خدا کو یاد رکھنا دین ہے۔ آج ہم اللہ کو بھول گئے، ہمیں اللہ کہاں یاد آتا ہے؟ بتاؤ اللہ کہاں یاد آتا ہے؟ اللہ یاد آتا ہے جس قوم کو نماز میں اللہ یاد نہ آئے، اس قوم کو اللہ کہاں یاد آئے؟ جس قوم کو نماز میں، ہم جسے اللہ نماز میں یاد نہیں آتا اس کو کہاں یاد آئے گا؟ بتائیے۔ دنیا میں ڈوب گئے اور دنیا کے اندر ڈوب کر کے برباد ہو گئے۔ حضرت سیدنا دنیا کی محبت کا انجام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کہ پوری بستی مر کے اوندھے منہ پڑے ہوئے ہیں، بستی کے پورے لوگ مر کے اوندھے منہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ کے جو حواری تھے، یعنی آپ کے جو ساتھ میں رہنے والے تھے حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے کہا اے کلمۃ اللہ روح اللہ، آپ ہمیں بتائیں کہ یہ سب اوندھے منہ کیوں پڑے ہوئے ہیں، ان کے اوندھے منہ پڑے رہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ مولا یہ اوندھے منہ کیوں پڑے ہوئے ہیں، ذرا مجھے بتایا جائے۔ میرے حواری پوچھتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جب رات ہوگی تو رات میں آواز لگائیے گا، جب آپ آواز لگائیں گے تو یہ تمہیں بتائیں گے کہ یہ اوندھے منہ کیوں پڑے ہوئے ہیں۔ رات جب ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ٹیلے پر چڑھے، اور ٹیلے پر چڑھنے کے بعد آپ نے آواز لگائی اے اللہ کے بندو، تم پر کیوں عذاب آیا؟ تم اوندھے منہ کیوں پڑے ہوئے ہو؟ یہ بتاؤ کیوں اوندھے منہ پڑے ہوئے ہو؟ تو اس میں سے ایک لاش سے آواز آئی اے اللہ کے پیغمبر، ہم اوندھے منہ اس لیے پڑے تھے کہ ہمارے 2 گناہ ہیں، اللہ نے جو ہمیں مار ڈالا، اوندھے منہ گرا دیا، عذاب میں گرفتار کیا،